الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قابل عزت احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید القوم والثقلین شفیع المذنبین جنہ ساتھیاں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے اور اس واسطے محنت اور کوشش فرمائی ہے. اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. اور تسی جتنے بھی احباب سنن واسطے تشریف لے آئے ہو، اللہ تواڈا سارے دا آنا بیٹھنا ایک ایک لمحہ سننا اور ساڈا سنانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے. اور اللہ مینوں اور توانوں سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے. حضرات، مینوں حکم ہویا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے. میں انشاءاللہ تواڈی خدمت دے اندر اللہ دا قرآن اس حوالے نال پیش کرنا چاہنا کہ سیرت امام اعظم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دا ایمان ہے گج میں بولو امام اعظم کون ہے؟ جنہ دا ایمان ہے بولو گج کے امام اعظم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تھوڑا سارے دا ایمان ہے کہ سب تو بڑے امام نے تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے دا ایمان ہے نا انشاءاللہ. اور امام ابو حنیفہ امام اعظم ہون گے اپنے حساب وچ، کوئی دوسرا امام اعظم ہوئے گا اپنے حساب وچ، پر اسی تے اس امام دی گل کرنے ہیں جیڑا ساری کائنات دا امام ہے، جیڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا بھی بولو کون ہے، اور وہی امام اعظم ہے نا. آدم میں نے سب تو بڑا امام تے وہی ہو سکتا ہے جدے پیچھے 1.25 لاکھ نبیاں نماز پڑھی ہے. پھر دسو امام اعظم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اج اے پروگرام ہے. میں تانوں یہ دسنا چاہنا کہ اگر میری اور تواڈی اور کل کائنات تے لوگاں دی نجات، کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت دے اندر ہے، رب کعبہ دی قسم او دنیا دے عہدیاں دے نال نہیں ملے گی. ایک کامیابی دنیا دے مال و دولت نال نہیں ملے گی. ایک کامیابی اور کامرانی دنیا دے اندر اللہ سیاستہ دے اوپر فائد ہو جاننا نہیں ملے گی. یہ
ساریاں دنیا دیا باتاں نے، یہ دنیا تے رہ جانیاں نے۔ اگر حقیقی معنی کے اندر کامیابی اور کامرانی رب نے رکھی ہے تے امام اعظم علیہ السلام دی سیرت دی تابعداری کرن دے اندر رکھی ہے۔ کامیاب ہوئی انسان ہے، کامران ہوئی انسان۔ آدم علیہ السلام کامیابی کہندے ہے، رب کینوں کامیابی کہندے ہے؟ اللہ کو پوچھ لینے کا قرآن دستا ہے، مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتے ہیں آیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فرمایا جڑا بندہ جہنم رب دی جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا وہی بندہ کامیاب جے۔ میرے رب نے کامیابی دنیا دی دولت نو قرار نہیں دیتا، میرے رب نے کامیابی دنیا دے عہدیاں نو قرار نہیں دے دیتا، میرے رب نے کامیابی دنیا دے اندر اعلیٰ مقام پالن نو قرار نہیں دے دیتا۔ میرے رب نے کامیابی آکھی ہے تے اس بات نو آکھی ہے جہنم کو لو بچ گیا تے رب دی جنت دے اندر داخل ہو گیا۔ اے جے کامیابی کامرانی جنہوں میرے رب نے کامیابی آکھی ہے تے جڑی دنیا اسی بھجی پھرنے ہیں نا دنیا دے پیچھے، یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دنیا دے جناب فریب دی اندر نانا کامیابی ہے رب دی جہنم تو بچا کے اللہ دی جنت دی اندر داخل کر دیتے جاؤ۔ اللہ اور میرا سوال ہے میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، اللہ ایک کامیابی سانو کیویں ملے گی؟ اللہ ایک کامیابی سانو کیویں نصیب ہوئے گی؟ اسی جہنم کو بچ کے تیری جنت کے اندر داخل ہو جائیے۔ آؤ میں دسنا چاہنا ایک کامیابی کس طرح ملے گی۔ سیرت امام اعظم کانفرنس سننے والے ہو حضرات، اگر ایک کامیابی ملنی ہے ایسے امام اعظم دی سیرت نو منن دے اندر ملنی ہے، امام اعظم علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دے اندر کامیابی ملنی ہے۔ آنکھوں کے دی دلیل کی ہے، دلیل اللہ دا قرآن سنا دیا، 12 رفتے قرآن دا 18 ہے۔ مولا فرماندے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اگر کامیابی چاہی دیجئے، کامرانی چاہی دیجئے، آؤ اللہ کا قرآن تو انہوں دس رہے ہیں ایک نجات کیویں ملنی ہے، کامیابی کیویں ملنی ہے۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جیڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کرے گا، اللہ دا حکم منے گا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو اپنائے گا، اللہ دا حکم منے گا، رب دے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو اپنائے گا، آپ دی سنت نو اپنائے گا، آپ دے طریقے نو اپنائے گا، آپ علیہ السلام دی اتباع کرے گا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ کو ڈر جائے گا، اور جنہ کما تو میرے رب نے منع فرمایا ہے انہ کما تو بچ جائے گا۔ 4 گنا رب نے اس آیت بیان کی۔ یہی لوگ جڑے کامیابیاں پان والے نے، یہی لوگ نے جڑے کامرانیاں حاصل کرنے والے نے، یہی لوگ نے جڑے نجات پان والے نے، یہی لوگ نے جڑے فوز و فلاح پان والے نے۔ انہاں لوگوں دے بارے میرا رب ادو پچھلی آیت فرما رہے نے اولئک هم المفلحون، اس آیت نے فرمایا اولئک هم الفائزون۔
منن دا رب کتنا بڑا مل بند ہے کتنا پورا انعام اللہ عطا فرماندے نے اب دیکھو نا ایتھے تے رب نے یہ دسی ہے کہ کامیابی ملنی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرنے وچ ملنی ہے اگر فوز و فلاح ملنی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت کرنے وچ ملنی ہے اے آ میں بھی دساں ہدایت دا رستہ بھی اے ہوئی جے ہدایت بھی ملنی ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت کرن دی اندر ملنی ہے اگر جنت ملنی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرن وچ ملنی ہے آکھو کہ کوئی دلیل پیش کر آؤ میں تمہوں دلیل سناواں رب دے قرآن وچوں آ سورۃ الفاتحہ ہے جیڑی ہر مسلمان ہر نماز وچ پڑھدا ہے تسی بھی پڑھدے ہو نا انشاءاللہ اور سارے پڑھدے ہو نا کیونکہ دلی دے تک فاتحہ نہ پڑھیے نماز نہ جنازہ نہ نماز نہ فرض نہ نفل نہ سنتا نہ تہجد نہ با جماعت ہوئے تامی نہ پڑھے تے تامی نماز نہیں ہوئے گی ہر رکعت دے اندر نماز دی ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر فاتحہ پڑھیوں بغیر نماز ہونی نہیں ہونی یہ فاتحہ جیڑی اسی پڑھنے ہیں نا یہ دے اندر میرا رب سانو دس رہے ہیں کی ہم دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آخنا سی بنا آخے نہیں کہ گج کے آنکھوں ہم بنا اور سیرت موضوع سنن آئے اور سیرت عمل نہیں ہو کرتے اور فاتحہ تو بعد کی آخی ہے اچھی بولو اللہ تو انو آمین گج کے آنکھن دی توفیق عطا فرمائے مینوں بھائی حمزہ اکبر صاحب آن دے سن تو ساں او سنتا بیان کرنیاں نے جنہاں نو قوم ترک کر چکی ہے پر او والیاں سنتا جڑیاں عام بیان ہوندیاں نے انہاں تو ہٹ کے وہ ہٹ کے کی بیان کرنا ہے تسی اج تک آمین والی سنت دے پکے نہیں ہو سکے اللہ بھائی تانوں ساریاں سنتاں دے پکے ہون دی توفیق عطا فرما دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر رب نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی اے بندہ پڑھدا ہے نا سورہ فاتحہ تے پڑھدیاں کی کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین عرش والیا میں عبادت کرنا تے صرف تیری ہی کرنا اللہ مدد مانگنا تے صرف تیرے ہی کولوں مانگنا تیرے تو سوا کسے دی عبادت نہیں کردا تیرے تو سوا کسے کولوں مدد نہیں مانگدا اللہ جدوں بھی ضرورت مدد دی پیندی ہے میں یا اللہ مدد دا نعرہ مارنا اللہ جدوں بھی میں عبادت کرنا چاہواں متھا ٹیکنا تے تیرے اگے ٹیکنا اللہ چوری پھیلانا تے تیرے اگے پھیلانا اللہ دعاواں مانگنا تے تیرے کو نہیں مانگنا ربا سجدہ کرنا تے تینوں ہی کرنا عبادت میں تیری ہی کرنا مدد بھی تیرے کو نہیں مانگنا اے جدو رب دی توحید دا اے بندہ رب دے سامنے اقرار کرتا ہے نا کہ اللہ خوش ہو کے فرماندے نے اللہ فرماندے نے والی عبدی ما سالا اے میرے بندیا تو جڑا توحید دا اقرار کیتا ہے مینوں خوش کر دیتا ہے جا میں تینوں اعلان کر کے کہنا والی عبدی ما سالا ان جو تم منگی آئے گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا اونے اس بندے نوں رب نے آکھیا مانگ کی منگنا تے ہو سکتا ہے کہ ساڈے تے رب گل چھڑدا اسی آندے کو کوٹھیاں بنگلے دے چھڑ اسی آندے کو زمیناں جائیداداں دے چھڑ اسی آندے سیال کو روڈ دے اوپر سانو پلاٹ مل جان کوئی آندا مینوں جناب پلاٹا مل جائے کوئی آندا مینوں بنگلہ کوٹھی مکان کار مل جائے ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ چھڑدا مینوں پاکستان دا صدر بنا دیتا جائے کوئی یہ بھی کہہ سکتا سی مینوں جناب وزیر بنا دیتا جائے اے دنیا دیاں لالچاں نے نا ہو سکتا ہے یہی بندہ مانگ لیندا رب آندا ہے اے تے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا نہیں آ میں تینوں او دساں جیڑا تیرے نال جاوے جدے نال تینوں کامیابی ملنی ہے کامیابی ملنی ہے
اللہ پھر کی منگا؟ فرمایا مانگ اہدنا الصراط المستقیم، سارے پڑھ لو ہاں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کہ تو دین دیا ہے کہ میں تیرے کو سوال کرنا، اللہ مینوں صراط مستقیم دی راہ وکھا دے، اللہ مینوں صراط مستقیم دے رستے تے چلا دے، اللہ مینوں صراط مستقیم دی راہ تے گامزن فرما دے، سیدھی راہ تے جیڑی راہ سیدھی تیری جنت میں جاندی ہے، اللہ اس راہ تے مینوں چلا دے۔ میرا رب آندا ہے اوے اگر تو جنت والی راہ تے چلنا چاہنا ہے، اگر تو کامیابی والی راہ تے چلنا چاہنا ہے، میں تینوں کامیابی دی راہ دس دینا، اگوں مننا نہ مننا تیری مرضی ہے، پر میں دس تینوں دینا وا کہ کامیابی دی راہ کیڑی ہے، نجات والی راہ کیڑی ہے۔ اللہ پھر دسنا کیڑی راہ ہے، ہن رب دسن لگا، مولا فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں کامیابی دی راہ، صراط مستقیم، سیدھی راہ، جنت والی راہ، نجات والی راہ، جنت کے اندر داخلے والا رستہ، من یطع اللہ والرسول، حکم من عرش والے رب دا تے اطاعت کر محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم من اللہ ذوالجلال دا تے اتباع کر محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم من عرش والے رب دا تے طریقہ اپنا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، حکم من عرش والے رب دا اطاعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ دی، حکم من عرش والے رب دا اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ دی، حکم من عرش والے رب دا اور لوگوں طریقہ اپنانا ہے محمد الرسول اللہ دا، نماز پڑھنی ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، قیام کرنا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، رکوع کرنا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، سجدہ کرنا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، اور قومات جلسہ کرنا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا۔ اور میرے دوستوں شادیاں کرنیاں نے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، نکاح کرنا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، غمی آ گئی ہے غمی نو نبھانا ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، تجارت کرنی ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، سیاست کرنی ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، ریاست کرنی ہے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، تو سونے جاگنے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، تو کھانے پینے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، تو اٹھنا بیٹھنے طریقہ محمد الرسول اللہ دا، اپنی ساری زندگی دے اندر میرے پیغمبر دی امام اعظم دی سیرت نو اپنا لے، امام اعظم دے طریقے نو اپنا لے، امام اعظم دی سنت نو اپنا لے، اللہ پھر کی ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، میں قیامت کا دن ہوئے گا تینوں انعام یافتہ لوگاں دے نال ٹور چھڑاں گا۔ اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انعام یافتہ طبقہ رب دے نبیاں دا، انعام یافتہ طبقہ صدیقاں دا، انعام یافتہ طبقہ صالحین دا، انعام یافتہ طبقہ شہیداں دا۔ فرمایا تو میرے نبی دی زندگی دے مطابق زندگی بنا کے چلا، قیامت والے دن میں تینوں نبیاں دے نال ٹور کے، صدیقاں دے نال ٹور کے، شہیداں دے صالحین دے نال ٹور کے میں تینوں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے والا۔ پتہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو مننا، آپ دی اتباع کرنا، یہ جنت نو راہ جاتا ہے،
اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آج میں تو آدمی کے سبق سنا لگا، جیڑا سبق میں اپنے استادہ کرو ایسے شہر کے اندر پڑھے ہیں۔ حضرات سنا، قرآن نو سمجھو رب کی حمد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، تسی سارے ایمان والے ہو، جیڑا کرے ایمان والا ہاتھ کھڑے کرے ہم ماشاءاللہ۔ اللہ انہاں سانو سارے ایمان والا سچا بنا دے، آج کے بولو آمین، مطلب تھلے کر لو ہاتھوں نا۔ تسی سارے ایمان والے ہو تے رب خطاب کنہاں نو کر رہا ایمان والیاں نو، پھر دسو اے خطاب کنہاں نو ہویا؟ سانو آج کے بولو خطاب کنہاں نو ہویا؟ سانو ہویا نا خطاب۔ اللہ کرے سانو اے گل ہی سمجھ آ جائے کہ رب قرآن میں خطاب سانو فرما دے۔ سانو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ رب قرآن جو گلاں کنہاں نال کر دے۔ اسی ہوتے کی سمجھی بیٹھے ہیں، کئی تے چلے آندے نے اے قرآن دے صحابہ واسطے آیا سی۔ بھائی تسی بے ایمان ہو؟ اے یا ایھا الذین آمنوا صرف صحابہ واسطے ہے، اور تسی ایمان والے نہیں، تسی بے ایمان ہو۔ اے دسیا کرو انہاں نوں جڑے آندے نے قرآن ساڈے واسطے نہیں، صرف صحابہ واسطے ہے۔ اوے قرآن قیامت تک واسطے لوگاں والے آیا، اے قیامت تک واسطے لوگاں واسطے بولو آیا۔ اے جدوں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کرے گا، جڑے بھی ایمان والے ہون گے وہ تے مخاطب ہون گے۔ ہن رب مینوں تانوں کی کہندے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کی حکم ہے شانو، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دا حکم مان لو، او دے پیغمبر دی اطاعت کر لو، اللہ دا حکم مان لو، او دے نبی دی تابعداری کر لو، اللہ دا حکم مان لو، طریقہ او دے پیغمبر علیہ السلام دا اپنا لو۔ اللہ بس فرمایا بھی اگے بھی چلو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑے تواڈے وچوں اولو الامر نے۔ اولو الامر کون نے؟ ویسے دے دا معنی حکمران طبقہ ہے، جڑے حکمران تواڈے وچوں اگر تانوں قرآن و سنت دے مطابق حکم دے انہاں دی بھی اطاعت کرو، اگر تانوں قرآن و حدیث دے مطابق آکھن انہاں دی بھی گل منو۔ لیکن کئی طبقے ایسے نے جڑے آندے نے نہیں نہیں اے تے تو مراد امام نے، اساں کیا چلو امام لے لو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، چلو اے معنی کر لو اے ایمان والیو اپنے امامہ دی اطاعت کرو، امام ابو حنیفہ دی اطاعت کر لو، امام شافعی دی امام پہ اپنا پھر اپنے اپنے نے، امام شافعی دی اطاعت کر لو، امام مالک دی اطاعت کر لو، امام احمد بن حنبل دی اطاعت کر لو، پیر عبد القادر جیلانی دی اطاعت کر لو۔ ٹھیک ہے تو اے ایمانہ کر لے، پر اگونی تے پڑھنا رب کی حمد ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تواڈا امام ابو حنیفہ نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا امام شافعی نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا امام مالک نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا امام احمد بن حنبل نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا پیر عبد القادر جیلانی نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا صدر نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا وزیر نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا گورنر نال اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا جناب آپ نے جڑا فیصلہ میرے پیغمبر دا فرمان کر دے وے، فرمایا اونوں مان لو۔ اگے رب نے کی آکھیا ہے جڑا میں تانوں گل سمجھانی چاہنا، اِن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے جڑا ان آیا نا ان علماء کی سنت فالو کروا لو، پھر اس فیصلے نو تسلیم کر دو۔ ایدہ مفہوم برعکس کی بنیا کہ اگر تسی میرے نبی دے فیصلے نو نہیں منو گے پھر تسی ایمان والے کھچ کے بولو ایمان ملنی ہے، اللہ اس کے رسول دیئے طاقت ملنی ہے، ایمان ملنا ہے، اللہ اس کے رسول دیئے طاقت ملنا ہے۔ آلے بھی نہیں سمجھے دے قرآن دے ایک اور مقام سنا دیا، مولا فرماتے ہیں فَلَا
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے رب نے تے قسم کھا دیاں نے اگر اللہ بغیر قسم تو بات کرے مینوں کج کے دسو رب دی بات وچ کوئی شک ہو سکدا ہے؟ اگر اللہ قسم نہ کھائے او دی بات وچ کوئی شبہ ہو سکدا ہے؟ پر پھر بھی رب نے قسم کھا دی ہے. پتہ کیوں؟ اے علم بلاغت دا مسئلہ ہے. جڑا مسئلہ اہم ہوندا ہے اونی تاکید زیادہ ہوندی ہے. جڑا مسئلہ اہم ہوندا ہے اونیاں رب جناب تاکید نال گفتگو کردے نے. اے تے مسئلہ بڑا اہم سی اللہ نے قسم کھا دی ہے تے قسم ہی اپنی کھا دی ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. اے دنیا جہان دے لوگوں مینوں تواڈا رب ہون دی قسم میں اپنی آپ ہی قسم کھا رہا ہوں. اللہ کو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور جدوں تک تسی میرے پیغمبر کو اپنے فیصلے نہ لے کے آؤ, جدوں تک میرے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے اختلافات دے فیصلے نہ کروا لو, جدوں میرے نبی تواڈے اختلافات دے فیصلے کر دیں, جدوں میرے پیغمبر تانوں کسے بات دا حکم دے دیں, تواڈے جھگڑے دا فیصلہ فرما دیں, پھر تسی اس فیصلے نو جدوں تک من نہیں ہو لیندے, جدوں تک تسلیم نہیں کر لیندے, فلا وربک لا یؤمنون. میں رب اپنی قسم کھا کے کہنا اونی دیر تک تسی مومن ہو سکدے. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایمان مشروط ہے میرے مصطفیٰ دی سیرت نو منن نال, ایمان مشروط ہے میرے نبی دی اطاعت کرن نال, ایمان مشروط ہے میرے پیغمبر دی اتباع کرن نال. کیونکہ امام آدم ہے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تک اس امام آدم دی ہر بات نو, ہر قول نو, ہر فعل نو, ہر سنت نو نہیں منے گا, اس وقت تک نہ ایمان مل سکتا ہے, نہ نجات مل سکتی ہے, نہ کامیابی مل سکتی ہے, نہ کامرانی مل سکتی ہے, نہ ہی جنت مل سکتی ہے. اے قرآن کا ایک اور مقام سن لو, میرا وقت ختم ہونے والا ہے, 5 منٹ رہ گئے نے. اچھا مطلب ہم ٹائم کھل ہے ماشاءاللہ. تو جو فرمانا رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ, آج کے بولو ہمارا صلی اللہ ہو. پوتا شیخ القرآن مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ نیڑے لگے نے, بس کیوں نہ ہونا دے انشاءاللہ پھر میں چھڑ دیاں گا. بڑی توجہ فرمانا, میرا رب دس رہے ہے تینوں کامیابی ملنی ہے تے میرے نبی دے لڑ لگیا ملنی ہے, کامرانی تے نجات ملنی ہے میرے نبی دے پیچھے لگیا ملنی ہے. اوے امام اعظم دی سیرت نو مان کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اتباع کر کے تو نجات پا سکنا ہے, کامیابی پا سکنا ہے. تے جے تو اے تو ہٹ جائے گا, میرے نبی دی اطاعت چھڑ دے گا, میرے مصطفیٰ دی فرما برداری چھڑ دے گا, جویں کہ اج اسی چھڑ چکے ہیں الا ماشاءاللہ. کیوں جی چھڑ چکے ہیں کہ نہیں چھڑ چکے؟ شادی دا مسئلہ ہوئے تے سنت کدھرے رہ جاندی ہے, ہندوؤں تے سکھاں دیاں اسی ساریاں جناب رسماں پہ کرنے ہیں. مرگ دا مسئلہ ہوئے تے سنت تے پتہ نہیں کتھے رہ جاندی ہے میرے نبی دی, ایتھے تے جناب ہندوؤں تے سکھاں اور غیر مسلمانیاں رسماں چل پیندیاں نے. حضرات اسی جو کچھ بھی ساری شکل ویکھ لے, ساری عقل ویکھ لے, ساری فکر ویکھ لے, سارا لباس ویکھ لے, جیڑے میرے مصطفیٰ دے طریقے نو اپنائے ہوں گے, وگرنہ آندے نے جناب برادری بھی تے پھر رکھنی پیندی ہے, خاندان دیکھو جی پھر رکھنا پیندا ہے, پھر لوکاں دے نال بھی تے چلنا پیندا ہے نا. اے میری تیری خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
فرما لینا جڑے لوگ سنت نو اہمیت نہیں دیندے میرے پیغمبر امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اہمیت نہیں دیندے آپ دی سنت نو اہمیت نہیں دیندے آپ دے طریقے نو اہمیت نہیں دیندے اپنیاں منمانیاں کردے نے اپنیاں مرضیاں کردے نے بلکہ یہ تو پہلا میں ایک آیت اور سنانا چاہنا اے اللہ دے قرآن دا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب ہے اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اللہ ورسولہ امرا الخیانۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا سماعت فرما لو اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جدو اللہ دے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے جدو اللہ دے پیغمبر کسی بات کا حکم دے دے پھر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے جائز نہیں ان یکون لهم الخیانۃ من امرہم کہ اللہ کا فیصلہ چھڑ کے رسول اللہ دا طریقہ چھڑ کے اللہ دا حکم چھڑ کے رسول اللہ علیہ السلام دی سنت چھڑ کے اللہ دا حکم چھڑ کے رسول اللہ علیہ السلام دا طریقہ چھڑ کے اپنی منمانی کرے اپنی مرضی کرے کسی مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے جائز نہیں اللہ جے کوئی اپنی مرضی کر دے تیرے قرآن دے مقابلے دی اندر تیرے نبی دی سنت دے مقابلے جو اپنی منمانی کر دے تیرے نبی دی حدیث دے مقابلے جو اپنی مرضی کر دے پھر اللہ دا انجام کی بیان کی جائے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جیڑا اللہ دے قرآن دی مخالفت کرے گا جیڑا رسول اللہ علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کرے گا اللہ دے نبی دی حدیث دی مخالفت